یہ 5 غلطیاں جو خواتین کی روزی، گھر کی برکت اور دل کا سکون روک دیتی ہیں۔ ایک عورت، ایک گھر، ایک نسل کی خاموش کہانی۔ عورت یہ لفظ صرف ایک رشتہ نہیں، ایک پورا نظام ہے۔ عورت صرف ایک گھر میں رہنے والی ہستی نہیں، وہ گھر کی فضا ہے، اس کی روح ہے، اس کا مزاج ہے۔ اگر عورت مطمئن ہو تو چھوٹا سا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اگر عورت بے چین ہو تو محل جیسا گھر بھی قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اکثر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ رزق مرد کماتا ہے، عورت کا رزق سے کیا تعلق۔ یہ سوچ نہ صرف غلط ہے بلکہ بہت خطرناک بھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ رزق آتا مرد کے ہاتھ سے ہے مگر ٹھہرتا عورت کے رویے سے ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں آمدنی مناسب ہے، شوہر محنتی ہے مگر پھر بھی ہر وقت شکایتیں ہیں۔ پیسہ آتا ہے مگر ختم ہو جاتا ہے، بچت نہیں ہو پاتی، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، بچوں کی ضدیں بڑھتی جاتی ہیں، اور دل ہے کہ مطمئن ہونے کا نام۔ پھر سوال یہ نہیں کہ رزق کیوں نہیں آ رہا، اصل سوال یہ ہے کہ رزق آ کر رک کیوں نہیں رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کو خود سے سوال کرنا چاہیے، میرے رویے، میری عادتیں، میری باتیں، میری سوچ، کیا یہ سب رزق کو کھینچ رہی ہے یا دھکیل رہی ہے؟ آج ہم انہی 5 غلطیوں پر بات کریں گے جو بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں مگر حقیقت میں عورت کے ہاتھوں گھر کی برکت چھین لیتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی غلطی یہ ہے کہ عورت اپنے گناہوں کو معمولی سمجھ لیتی ہے۔ اکثر عورت یہ سوچتی ہے کہ ہم تو گھر میں رہتی ہیں، نہ کسی کا مال کھاتی ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتی ہیں، ہم سے بھلا کون سا گناہ ہو رہا ہے؟ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ گناہ ہمیشہ بڑے بڑے نہیں ہوتے، بعض گناہ تو اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، مگر وہ دل کو، پھر گھر کو، پھر رزق کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ نظر کی بے احتیاطی، بے مقصد موبائل اسکرول کرنا، ایسے ڈرامے اور ویڈیوز دیکھنا جو دل میں حسد، بے صبری اور ناشکری بھر دے۔ کسی کی برائی سن کر روکنے کے بجائے لطف لینا، دل میں کسی کے لیے کینہ پال لینا، یہ سب وہ گناہ ہیں جن پر عورت کبھی توجہ ہی نہیں دیتی۔ پھر زبان کے گناہ ہیں، شکایتیں، طنز، طعنے، آپ کبھی کسی کے قابل نہیں، میرے نصیب میں ہی دکھ لکھا ہے، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، یہ رزق کے دروازے پر پڑنے والے تالے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ عورت کے لیے رزق کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تنخواہ کم ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی، بچوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، یا پھر دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ اکثر عورت کہتی ہے ہم تو کسی کا حق نہیں کھاتے، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ دل کا گناہ بھی اللہ کے ہاں گناہ ہے، اور دل کا گناہ سب سے پہلے گھر کے ماحول پر اثر ڈالتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی نماز میں لاپرواہی ہے، اور یہ غلطی عورتوں میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سی عورتیں نماز پڑھتی ہیں مگر وقت نکل جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، بچوں کا بہانہ، مہمانوں کا عذر، اور پھر دل ہی دل میں یہ سوچ کہ اللہ معاف کر دے گا، ہم تو مجبور ہیں۔ یہاں ذرا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، جس اللہ نے آپ کو گھر، بچے، شوہر، ذمہ داریاں دیں، کیا وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ آپ مصروف ہیں؟ پھر بھی اس نے نماز فرض کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی اضافی بوجھ نہیں بلکہ تمام بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے۔ جس عورت کی نماز مضبوط ہو جاتی ہے
اس کے گھر کے مسائل کم ہو جاتے ہیں، اور جس عورت کی نماز کمزور پڑ جائے اس کے گھر کے مسائل بڑھنے لگتے ہیں۔ نماز صرف سجدہ نہیں، نماز ایک اعلان ہے کہ یا اللہ میں تیرے حکم کو سب سے اوپر رکھتی ہوں۔ جب عورت اللہ کے حکم کو ترجیح دیتی ہے تو اللہ اس کے گھر کی فکر خود سنبھال لیتا ہے۔ اکثر عورت کہتی ہے ہم دل کے بہت صاف ہیں، مگر نماز میں غفلت دل کی صفائی کو دھندلا دیتی ہے۔ دل واقعی صاف ہوتا تو نماز بوجھ نہ لگتی، نماز سکون بن جاتی۔ عورت کی زندگی میں ایک اور بہت بڑی مگر خاموش غلطی ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے، اور وہ ہے ناشکری۔ یہ وہ بیماری ہے جو زبان سے کم اور دل سے زیادہ پھوٹتی ہے۔ اکثر عورت خود کو ناشکر گزار نہیں سمجھتی، مگر اس کے دل کے خیالات، اس کے آنکھوں کی بے چینی اور اس کے جملوں کی تلخی اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ ناشکری ہمیشہ الحمدللہ نہ کہنے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عورت دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنے لگتی ہے۔ کسی کی شادی اچھی لگ گئی، کسی کا گھر بڑا نظر آ گیا، کسی کے شوہر کی کمائی زیادہ معلوم ہو گئی، اور دل کے کسی کونے میں ایک آہ سی اٹھ گئی، کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ یہ آہ، یہ حسرت، یہ دل ہی دل کا شک، یہ سب ناشکری کی ابتدائی شکلیں ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ زبان بھی ساتھ دینے لگتی ہے، کبھی شوہر کے سامنے، کبھی ماں کے پاس، کبھی کسی سہیلی سے۔ ہماری زندگی میں تو بس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا۔ یہ اضافہ صرف پیسوں میں نہیں، یہ اضافہ سکون میں، صحت میں، تعلقات میں اور دل کے اطمینان میں بھی ہوتا ہے۔ مگر جب عورت ناشکری کی عادت ڈال لیتی ہے تو پھر چاہے گھر میں کتنا ہی آ جائے، دل کو کچھ بھی کافی نہیں لگتا۔ ایسی عورت کے لیے گھر میں نعمتیں ہوتی ہیں مگر خوشی نہیں ہوتی، سامان ہوتا ہے مگر چین نہیں ہوتا، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے مگر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت اگر شکر گزار ہو جائے تو تھوڑا رزق بھی بہت لگنے لگتا ہے، اور اگر ناشکری آ جائے تو زیادہ رزق بھی کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں آمدنی کم ہونے کے باوجود مسکراہٹیں بکھری ہوتی ہیں، اور بعض گھروں میں آمدنی زیادہ ہونے کے باوجود چہرے بجھے بجھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی خطرناک غلطی آتی ہے جو اکثر عورتیں یہ سمجھ کر کرتی ہیں کہ وہ حق پر ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے ہی گھر کے رزق کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہے رشتوں کی تلخی، رشتوں میں تلخی اور زبان کی سختی۔ عورت رشتے جوڑنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مگر جب اس کے دل میں انا، ضد اور میں صحیح ہوں کا احساس بیٹھ جائے تو وہی عورت رشتے توڑنے لگتی ہے۔ ساس کے ساتھ ہر بات میں مقابلہ، نند کی ہر بات کو دل پر لے لینا، شوہر کی ہر بات کا جواب دینا، میکے اور سسرال کے بیچ آگ لگانے والی باتیں، یہ سب چیزیں ہیں جو گھر کے سکون کو کھا جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ عورت ہی گھر کے ماحول کی معمار ہیں۔ اکثر عورت کہتی ہے ہم کیوں جھکیں، غلطی تو سامنے والے نے کی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ رزق حق ثابت کرنے کے لیے نہیں، دل جوڑنے سے بڑھتا ہے۔ معاف کر دینا، خاموش ہو جانا، پہل کر لینا، یہ سب بظاہر نقصان لگتا ہے، مگر حقیقت میں
وہ سودے ہیں جن کا نفع دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ کتنے ہی گھروں میں صرف اس لیے برکت نہیں رہتی کہ برسوں سے بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہیں، ساس بہو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی، یا شوہر بیوی کے دلوں میں شکایتوں کی دیوار کھڑی ہو چکی ہیں۔ جب دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو تو رزق کے راستے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ اب آتی ہے پانچویں اور آخری غلطی جو آج کی عورت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ ہے حرص اور بے صبری۔ یہ زمانہ مقابلے کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا نے عورت کو ہر لمحہ یہ احساس دلا دیا کہ وہ پیچھے ہے، اس کے پاس کم ہے، اسے فوراً سب کچھ چاہیے۔ یہ بے صبری عورت کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، پھر وہ بے چینی شوہر تک پہنچتی ہے، اور بے چین شوہر کی کمائی میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ بار بار تقاضے، دوسروں سے موازنہ، فلاں کے پاس یہ ہے ہمیں کیوں نہیں، یہ جملے گھر کی فضا کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ رزق محنت سے نہیں برکت سے بڑھتا ہے، اور برکت صبر، قناعت اور حلال میں ہوتی ہے۔ عورت اگر صبر کرنا سیکھ لے تو تھوڑی چیز پر بھی خوش رہنا سیکھ لے اور حلال پر راضی ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے، عورت کا کردار صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی سوچ، اس کی عادتیں اور اس کا رویہ پورے گھر حتیٰ کہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر عورت شکر گزار ہے تو بچے شکر سیکھتے ہیں، اگر عورت صابر ہے تو بچے صبر سیکھتے ہیں، اور اگر عورت شکایت کرنے والی ہے تو بچے بھی ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ عورت اگر سنور جائے تو پورا گھر سنور جاتا ہے۔ عزیز بہنوں، آپ ذرا رک کر اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا واقعی ہماری زندگی کے مسائل صرف حالات کی وجہ سے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ان میں حصہ دار ہیں؟ یہ مان لینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہماری کچھ عادتیں، ہمارے کچھ رویے، ہماری کچھ باتیں اللہ کی رحمت کو روک دیتی ہے، مگر یہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ کسی کو یوں ہی تنگی میں نہیں ڈالتا۔ جب وہ کسی گھر سے برکت اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اکثر وہ حکمت ہمیں خود کو سدھارنے کا موقع دینا ہوتی ہے۔ ہم نے بات کی گناہوں کو معمولی سمجھنے کی، نماز میں لاپرواہی کی، ناشکری کی، رشتوں کی تلخی کی، اور حرص و بے صبری کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی عورت ان غلطیوں کو چھوڑ دے تو کیا بدل سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ عورت اگر گناہوں سے بچنے کا شعور پا لے تو سب سے پہلے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب دل ہلکا ہوتا ہے تو زبان نرم ہو جاتی ہے، اور جب زبان نرم ہو جائے تو گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ عورت اگر نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سہارا بنا لے تو اس کے دن کی ترتیب بدل جاتی ہے، پھر وہ ہر کام کو اللہ کے سامنے رکھ کر کرتی ہے، اور جب اللہ سامنے ہو تو پریشانیاں پیچھے ہٹنے لگتی ہیں۔ عورت اگر ناشکری چھوڑ کر شکر کا راستہ اپنا لے تو وہ نعمتوں کو دیکھنے لگتی ہے، شکایتوں کو نہیں۔ پھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بڑی لگنے لگتی ہیں، اور گھر میں سکون اترنے لگتا ہے۔ عورت اگر رشتوں میں جھکنا سیکھ لے تو وہ صرف ساس یا نند کا دل نہیں جیتتی، وہ اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ گھر بناتی ہے، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ماں جیتی ہے۔ اور عورت اگر حرص چھوڑ کر صبر اور قناعت کو اپنا لے
تو وہ شوہر کے لیے بوجھ نہیں دعا بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کی موجودگی ہی مرد کو حوصلہ دیتی ہے، اور حوصلہ مند مرد کی کمائی میں اللہ خود برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ سب کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں، یہ زندگی کے آزمودہ اصول ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ عورت اگر صالحہ ہو تو گھر میں فقر بھی ہو تو فقر عزت والا ہوتا ہے، اور اگر عورت ناشکرہ اور بے صبر ہو تو دولت بھی ہو تو وہ دولت وبال جان بن جاتی ہے۔ اب آئیے آخر میں ایک نہایت سادہ مگر طاقتور عملی نسخہ سمجھ لیجئے، جسے اگر عورت دل سے اپنا لے تو انشاءاللہ گھر کی فضا بدلنے لگے گی۔ سب سے پہلے اپنے دل میں نیت بٹھا لیجئے کہ میں اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہیں سمجھوں گی۔ جو چیز دل کو سیاہ کرتی ہے اس سے آہستہ آہستہ دور ہونے کی کوشش کروں گی۔ پھر نماز کو اپنی ترجیح بنائیے، کامل نہ بھی ہو سکے تو وقت پر ہو، دل حاضر نہ بھی ہو تو کوشش جاری رکھیے، کیونکہ اللہ کوشش کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر دن کم از کم ایک نعمت پر دل سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے، زبان سے نہیں دل سے، کبھی صحت پر، کبھی بچوں پر، کبھی چھت پر، کبھی ایمان پر۔ پھر کسی ایک رشتے کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ میں اس سے پہل کروں گی، چاہے سامنے والا نہ بدلے، میں خود کو بدلوں گی، کیونکہ مجھے رزق عزیز ہے، انا نہیں۔ اور اخیر میں اپنے دل کو صبر اور قناعت کی تربیت دیجئے۔ ہر چیز ابھی نہ ملے تو دل کو سمجھا دیجئے کہ اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ اب اخیر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عورت کا دل اگر اللہ سے جڑ جائے تو گھر کی دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ عورت کا دل اگر شکر اور صبر سے بھر جائے تو رزق خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ رزق صرف نوٹوں کا نام نہیں، رزق سکون ہے، رزق عزت ہے، رزق صالح اولاد ہے، اور رزق وہ اطمینان ہے جس کے بعد انسان کہہ سکے جو اللہ نے دیا وہ کافی ہے۔ اگر آج یہ باتیں دل میں اتر جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ویڈیو محض سننے کے لیے نہیں تھی، یہ زندگی بدلنے کی دعوت تھی۔ اللہ تعالی ہر بہن کے گھر میں رزق حلال، دل کا سکون اور